السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں ثاقب بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کی ملاقات ایک میں بہت ہی معزز شخصیت ہیں، ساجد ڈار صاحب، ان سے کروانا چاہتا ہوں۔ وہ تقریباً پچھلے 34-35 سالوں سے سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں اور اپنی بھرپور جوانی کے اندر وہ سعودی عرب کے اندر آئے اور پھر اپنی زندگی کے جو قیمتی سال ہیں انہوں نے سعودی عرب کے اندر مختلف کہہ لیں کہ جابز کی اور یہاں پہ وقت گزارا۔ تو ان سے مطلب جانیں گے ان کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خیالات کے اظہار کریں گے سعودی عرب کی لائف کے حوالے سے، یہاں کے حالات، آب و ہوا اور یہاں کے کلچر کے حوالے سے۔ انہوں نے اس ملک کو، جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب آئیں اور یہاں پر حج اور عمرہ ادا کریں، اللہ پاک کی عبادت کریں، جو ہمارے مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے، ان کی زیارتیں کریں اور اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ ضرور تشریف لے کر آئے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً 34-35 سال یہاں پر گزارے ہیں، تو ان سے بات کریں گے۔ جی ساجد ڈار صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد ڈار صاحب، ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ آپ کا تعارف اگر آپ کچھ کروا دیں، کہ آپ کا نام اور آپ کا بیسیکلی پاکستان سے کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ پاکستان میں میرا تعلق لاہور سے ہے اور مجھے سعودی عرب، میرا نام ہے ساجد ڈار اور تقریباً 5 سال میں نے نیشنل بینک آف پاکستان LDA پلازا لاہور کام کیا ایز اے بینکر۔ اس کے بعد میں 86 میں سعودی عرب میں آ گیا، جولائی میں۔ اچھا، ماشاءاللہ میری پیدائش سے پہلے ہے، میری 1988 کی پیدائش ہے، تو آپ میری پیدائش سے تقریباً 2 سال پہلے اس ملک کے اندر آئے ہیں۔ تو الحمدللہ کو میں اس وقت آپ کی ایج کیا تھی جب آپ یہاں سعودی عرب آئے؟ 25 سال۔ شادی شدہ تھے؟ ہاں جی، شادی شدہ بالکل۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو پہلی دفعہ جب آئے تو فیملی کو ساتھ لے کر آئے؟ فیملی میری 15 دن کے بعد یہاں پہ۔ تو آپ کیا مطلب اس وقت جب آپ آئے تھے تو آپ نے سعودی عرب کو کیسا پایا؟ آج کا سعودی عرب اور آج سے 35 سال پیچھے کا جو سعودی عرب ہے، کیسا آپ نے فیل کیا جب پہلی دفعہ آئے اور پہلی دفعہ جب آپ مدینہ منورہ یا مکہ المکرمہ کی زیارت کے وہ تشریف لے کر گئے، تو آپ کی کیا فیلنگز تھیں اور کیا مطلب آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ لیکن جی، پہلی دفعہ جب میں سعودی عرب میں آ کے مکہ میں جب گیا ہوں تو میری فیلنگز یہی تھی کہ حرم پاک کو، مجھے سارے یہ کہتے تھے کہ جب بھی حرم کو دیکھنا ہے اسی وقت جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، اور مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں اللہ کو دیکھنے جا رہا ہوں جب میں مکہ میں گیا۔ تو الحمدللہ 87 میں میرا خیال ہے میں نے عمرہ کر لیا پہلا، پھر 88 میں میں نے سارا پیرنٹس کے ساتھ حج کیا، وہ بھی 88 میں آئے پاکستان سے، میں، وائف اور میرے پیرنٹس اور میرے ساس حسن، وہ یہیں پہ تھے، وہ بھی یہاں سے شامل ہو گئے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مدینہ شریف بھی وہاں سے ہم عمرہ جب پہلے کیا تو وہ مدینہ شریف بھی پھر چکر تو لگنا ہی لگنا تھا، ہمارا تو مدینہ۔ تو اس وقت جو مدینہ کی اور مکہ مکرمہ کے جو کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ اس کی اور آج کی جو سچویشن میں کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے، ڈفرینشیٹ کریں گے؟ مجھے وہ خاص فرق کوئی نہیں لگا، سیم جیسے پہلے تھا ویسے ہی تھوڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ سہولتوں کے حوالے سے کیا کہیں؟ پہلے بھی بہت اچھی سہولتیں تھیں، اب بھی ویسی ہی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ مسجد نبوی اس وقت انڈر کنسٹرکشن تھی کیونکہ وہاں پہ کام شام چل رہا تھا، اور میں نے ایک دفعہ بلکہ میں عمرہ کرنے آیا ہوں تو میں کنگ فہد کو مسجد نبوی میں دیکھا بھی ہے، وہ سروے کرنے آیا تھا کہ بھائی کام کیسا ہے۔ اس کے اوپر چیئر کے اوپر تھا اس کے جو گاڑی نہیں ہوتی یہ گاف کھیلنے والی گاڑی، اس پہ تو خیر کافی، یعنی یہاں پہ بہت سے۔ تو ماشاءاللہ کتنے عمرے آپ نے کیے ہیں؟ حج کتنے کیے ہیں؟ حج 2 کیے ہیں اور عمروں کا کوئی پتہ نہیں، اچھا، عمروں کا کبھی گنے نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار عمرے کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ 15 16 17۔ تو آپ کی جو جاب تھی جب سعودی عرب کے اندر آپ آئے تھے 1986 کے اندر، تو کس کمپنی کے اندر اور کیا آپ کی جاب تھی؟ میں آیا تھا طلعت عبدالحمید ٹریڈنگ اسٹیبلشمنٹ کمپنی تھی، ہمارا فرٹیلائزر کا کام تھا اور ایز اے اکاؤنٹنٹ میں آیا تھا ان کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ تقریباً 16-17 سال میں نے انہی کے ایک ہی۔ سیلری اس وقت کتنی تھی آپ کی؟ جب میری بیسک شروع میں سٹارٹنگ سیلری جب میں آیا تھا تو 2500 تھی۔ اچھا، 2500 ریال آپ کی سیلری؟ 2500 ریال تھی۔ اچھا، اس وقت تو کافی، کیا پاکستان
اس وقت پاک روپی کا ریٹ بھی تقریباً 4 روپے کا ریال تھا، اب 44 روپے کے پہنچا ہوا ہے۔ اچھا تو ٹھیک۔ خیر تو کتنے عرصے آپ نے اس کمپنی میں جاب کی؟ تقریباً 17۔ تو سعودی عرب کے حالات کے حوالے سے بتائیں، کلچر مطلب لوگوں کو کیسا پایا آپ نے، الحمدللہ اور میرے ساتھ تو ابھی تک یہاں کی آب و ہوا کیسی ہے؟ 17 سال تقریباً خبر میں رہا ہوں، 10 سال میں جدہ میں رہا ہوں، اور تقریباً یہ چوتھا سال یہاں پہ ہے، بلکہ زیادہ خبر میں 18-19 سال رہا ہوں گا، جی تو چوتھا سال یہاں پہ ہے۔ اب وہ الحمدللہ بندہ تو ریالوں کی گرمیاں، ریالوں کی سردیاں بندے کو موسم کچھ نہیں کہتی۔ اچھا۔ ریالوں کے پیسے جب ملتے ہیں، سیلری ملتی ہے، تو بندہ پھر الحمدللہ۔ تو 35 سال کا آپ نے ایک عرصہ یہاں پہ گزارا ہے، تو آپ کو پاکستان کی یاد، اپنے مطلب گھر والوں کی یاد، اور دل نہیں کرتا کہ مطلب واپس جانے کو دل نہیں کرتا؟ دیکھیں گھر والے جو ہیں نا، وہ تو بندہ اپنے اندر جھانکے تو گھر والے نظر آ جاتے ہیں، گھر والوں کو تو بندہ بھول ہی نہیں سکتا۔ بے شک دنیا کی سب سے جو بہترین ہستی ہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، بے شک۔ اور اس کے بعد وہ آپ کے بیوی بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے بھائی آ جاتے ہیں۔ فیملی بھی آپ نے یہاں پہ کتنے عرصے رکھی؟ فیملی تقریباً 32-33 سال میرے ساتھ ہی رہی ہے۔ تو آج کل آپ اکیلے رہتے ہیں یہاں پہ، فیملی آپ نے پاکستان بھیج دی ہے؟ وہ کو پتہ ہی ہے، جب بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو پھر مجبوریاں ہوتی ہیں، ادروائز شاید نہ بھیجتا میں۔ وہ بھی ایگزٹ ری انٹری ویزے پہ گئے تھے، 2017 میں واپس نہیں آئے۔ تو آپ نے اپنا جو کہہ لیں کہ سعودی عرب میں آپ جدہ کے اندر اور خبر، اور اس وقت آپ ریاض میں ہیں، تو کون سا شہر آپ کو مطلب زیادہ مطلب اٹریکٹیو لگا رہائش کے حوالے سے، اور آپ کی لائف بڑی اچھی گزری ہو یہاں؟ سب سے جو اچھا تھا وہ خبر تو بہت نیٹ اینڈ کلین سٹی تھا، ٹھیک ہے، مگر اگر سارا کمپیریزن کریں تو جدہ پسند اس لیے تھا کہ سیلف مارو اور حرم چلے جاؤ، طواف کر کے آ جاؤ، جمعہ پڑھ کے آ جاؤ۔ وہ یہاں سے ریاض سے یا خبر سے جانا 1500 کلومیٹر خبر سے ڈرائیو ہے ایک طرف کی، پھر وہاں سے مدینہ شریف جانا ہے 425 کلومیٹر مدینہ کی ڈرائیو ہے، پھر واپس آنا ہے 1500۔ آپ اتنی ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ حرم شریف، مکہ اور مدینہ کے علاوہ جی، سعودی عرب کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ حرمین تو مطلب اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، اس کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے سیکیورٹی ریال کے علاوہ؟ بہت اچھا، سیکیورٹی کے حوالے سے ماشاء اللہ بہت اچھا۔ ساری رات آپ اکیلے ڈرائیو کر کے مکہ چلے جائیں خبر سے، اور میں نے بہت دفعہ اکیلے ڈرائیو کر کے میں اچھا، کچھ لوگوں کے خیالات ہیں کہ مطلب جو لوگ سعودی عرب کبھی نہیں آئے، یا کبھی حج یا عمرے کے لیے نہیں آئے، وزٹ نہیں کیا، وہ لوگ مطلب کچھ بدگمانی بھی رکھتے ہیں، تو آپ مطلب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جی کلیئر کریں ہمارے دوستوں کو کہ جی سعودی عرب کے حوالے سے؟ رہا ہوں سعودی عرب میں جب 35 سالوں میں بہت دفعہ میری رات کی ہی ڈرائیو ہوتی زیادہ، اور 4 دفعہ 5 دفعہ میں خبر سے مکہ مدینہ اکیلا گیا ہوں، کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں تھا، اور رات کے 2-3 بجے بھی میں ڈرائیو کرتا رہا ہوں، الحمدللہ کسی قسم کا کوئی خطرہ، خوف، ڈر نہیں۔ بلکہ 97 میں میرے پیرنٹس عمرے میں دوبارہ آئے ہوئے تھے، تو میں ان کو مدینہ شریف لے کے جا رہا تھا، تو رستے میں رات کا 3 بجے کا ٹائم تھا، اور میں اس حساب سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ ہم مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے ہوٹل میں جا کے رکے، تاکہ اگر ہوٹل چلے گئے تو پھر فجر گئی، کیونکہ ڈرائیو کر کے تھک جاتا ہے بندہ۔ تو میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اور 3 بجے کا ٹائم ہوگا، مدینہ اور مکہ کے درمیان میں تھا، 2 سیکنڈ میں شرطہ آیا، آ کے اس نے مجھے پوچھا کوئی ہیلپ چاہیے، ٹولز ہیں؟ کیا ہوا گاڑی کو؟ میں نے پنچر ہو گئی، کہتا ہے ٹول ہے؟ میں کہتی ہے میری ہیلپ چاہیے کوئی ٹائر چینج کرنے میں۔ اس نے لائٹ آگے کری گاڑی کی، میرے سے ٹائر نہ اترے۔ سعودی عرب کی سب سے ایسی کون سی چیزیں جو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے آپ کو؟ لیکن یہاں پہ تو صرف اللہ کا ہی گھر ہے اور نبی کا گھر ہے بس، حرمین کے علاوہ اگر میں پوچھا آپ سے، جو ہے باقی کیونکہ آپ کا وقت مکہ مکرمہ سے باہر زیادہ گزرا ہے، خبر کے اندر، اور باقی یہاں پہ وہی سب سے بیسٹ چیز جو ہے وہ سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی۔ کیونکہ میں فیملی کے ساتھ ساری رات اکیلا ڈرائیو کر کے 88 میں حج کے لیے گیا ہوں، اور اس وقت میرے بچے نہیں، پھر میں اور میری سعودی عرب کی کوئی ایسی ڈش جو مطلب جو سعودی کلچر کی ہو لیکن آپ کو بہت لذیذ اور اچھی مطلب اس کو آپ نے پایا ہو؟ سعودی عرب کی ڈش جو ہمیں تو خیر اپنے دیسی پاکستانی کھانے ہی پسند ہیں، کشمیریاں والے کھانے جڑے نے فرسٹ کلاس، مگر پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو ان کا خبصہ جو ہے یا مندی وغیرہ ہے یہ بھی اچھی ہے۔ شہر کون سا خوبصورت ہے سعودی شہر عرب ان کا خبر ہی خوبصورت،
خبر سب سے خوبصورت مجھے وہی کیا ایسی بات ہے اس کے اندر؟ ایک تو نیا شہر ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، صاف ستھرا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماحول بڑا اچھا ہے وہاں کا. جی جی. باقی یہ ہے کہ جدہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے خبر ہے، مگر جدہ سے کتنا کو پیسہ کما لیا آپ نے یہ 35 سالوں میں؟ کسٹمر انکم ٹیکس والے بھی نہیں پیچھے میرے. نہیں مطلب کہ آپ نے 35 سال یہاں سعودی عرب کو پیسے کمائے دیے، نہیں گنوائے ہیں یہاں ادھر ادھر لوگوں کے ٹرسٹ کر کے بہت. لیکن جو تھوڑا کمایا اس میں برکت تو ہوئی ہوگی. اللہ کا بڑا شکر ہے، جتنا بھی شکر کریے گھٹ گیا. ساری سوچ تو بہت اللہ نے دیتا. ماشاء اللہ. تو پاکستان میں کہاں پر آپ کی رہائش ہے کچھ اس حوالے سے؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جتنی دیر بھی رہا ہوں پاکستان، پہلے تو میں 2011-12 تک اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسلام پورہ چوہان روڈ پہ رہا. اس کے بعد پھر میرے بچے جب بڑے ہوئے تو پھر ہمیں تھوڑی ٹینشن شروع ہوئی کہ بچے یونیورسٹیاں ساری باہر تھی، تو پھر میں نے بیریا ٹاؤن میں گھر بنایا. پھر بچوں کو 2012 میں وہیں پہ شفٹ کیا کیونکہ اس یونیورسٹیاں پاس ہی تھیں. وہ سارا پھر اس کے بعد بچے آنا جانا، سال کا ایگزٹ انٹری لگوا کے بھیج دینا، پھر آ کے کام وام آ کے چلے جانا، بس اسی طرح ہی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج اگر آپ راتیں نہیں ڈالیں گے تو 30 سال ہے. اچھا راتیں نہیں ڈالتے تو 30 سال ہے، اور راتیں ڈال کے؟ اور حرکتیں 25 والی. اچھا حرکتیں 25 والی ہیں آپ کی. نہیں ماشاءاللہ ویسے تو آپ زندہ دل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے تقریباً 60 سال آپ کی ایج ہے اور تقریباً 35 سال آپ سعودی عرب کو آپ نے دیے ہیں. میں 24-25 سال کا تھا جب میں سعودی عرب آیا تھا. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بڑی شاعری لکھی جاتی ہے، پردیس کے دکھ کوئی دکھ نہیں، اور پردیسیوں کے دکھ، پردیسیوں کے حالات. آپ کی فیملی اگر آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو یہ سکون ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ جاتا ہے بندہ، اور اللہ کو یاد کرو، سکون نماز کے اندر ملتا ہے سارا. اپنی زندگی کا کوئی ایک خوشنما واقعہ اگر بتانا چاہیں تو؟ میری زندگی میں جتنے بھی واقعات ہیں الحمدللہ سارے خوش. میں اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ خوش. کوئی ایک ایسا واقعہ جو پیش آیا ہو جس پہ آپ کو لگے کہ یہ نہ آتا، پیش نہ آتا تو اچھا تھا؟ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے مار پڑتی ہے جو ٹرسٹ کرتا ہوں لوگ، ٹرسٹ کرتے اس ہیں، کی وجہ سے مار پڑی ہے. تقریباً 1.5-2 لاکھ ریال گمایا. لیکن انسان سیکھتا ہے. سیکھا ہی نہیں نا. ایک دفعہ چلو 50,000 دے کے سیکھ لیتا تو بچ جاتے، باقی 1.5 لاکھ وہ بھی نہیں. پھر ٹرسٹ پہ ہی مار پڑی ہے. مگر میرا یہ ایمان ہے، میں دل پہ بات نہیں لگاتا. میری جیب میں پیسے اگر میرے نصیب میں نہیں ہے تو وہ میرے اوپر نہیں لگ سکتے، وہ جانے ہی جانے ہیں پیر. تو خلاص جو چلے گئے اس کا دکھ کوئی نہیں. اپنی صحت خراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیسے کے لیے کہ جو آنے ہوں گے میرے نصیب میں ہوں گے تو واپس آ اچھا جائیں. ڈاکٹر صاحب پتہ چلا تھا کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے رمضان کے مہینے میں، اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، پاکستان وزٹ نہیں کر سکے. تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھیں، اور مطلب آپ کے کہنے کہ رمضان کے وقت، رمضان 5 رمضان کو مجھے بالکل ابھی تک مجھے ابھی بھی یقین نہیں، کیونکہ مجھے اسی کا بعض اوقات ایسے ہی محسوس ہوتا ہے میں چھٹی جانا ہے تو میرے والد صاحب میرے سے باتیں کریں گے، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. میں بعض اوقات ایسے ہی لگتا ہے پاس ابھی بولیں گے ابھی تھوڑی دیر. میرے بھائی جو پاکستان میں ہیں وہ کہتا ہے میں والد صاحب کے کمرے میں نہیں جاتا، اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے ابا ہی نہیں نظر آتے ہوتے. اور ماشاء اللہ میں کہتا ہوں سب کو ایسے ہی ماں باپ نے جو ہمیں ملی تھی. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ڈاکٹر صاحب، وہ جو یہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناتی ہیں ناچنے کی اور گانے کی، ان کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں کہ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ نوجوان نسل جا رہی ہے جہاں پہ آج کل جو حالات سب کے سامنے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ قیامت کے نزدیک یہ چیزیں ہوں گی. ہر بندے کے گھر میں کنجر خانہ ہوگا، ہر بندے کی جیب میں کنجر خانہ ہے. یہ بالکل ایسے صحیح ہے. مگر یہ جو ٹک ٹاک کیا نصیحت کیا کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچوں کو کم از کم نماز، روزہ، حج، اسلامی بڑوں کی ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا، بڑے بہن بھائیوں سے جو بیسک ہیں کم از کم بچے آج کل کے بچے کو وہ ضرور سیکھنی چاہیے، اور ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کو سکھائیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے آپ کی زندگی کا نچوڑ چند لائنوں میں پوچھا جائے تو کیا کہیں گے؟ زندگی کا نچوڑ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ زندگی کا یہی نچوڑ اللہ تعالیٰ کے کیا نصیحت کیا کرنا چاہیں گے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس کے بعد جو کام ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں،
اور ماں باپ سے آگے بولنا نہیں، اور بچوں کی تربیت اس طرح یہ کریں کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں جیسے آپ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بس چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. میرے اور وقت قیمتی ہے مگر اس کی قیمت بھی چاہیے نا. قیمت بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی. اللہ کرے کہ آپ کی جو اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں، آپ کے انٹرویو کو سنیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں، اور آپ کی جو اچھی باتیں ہیں ان پر عمل بھی کریں. تو آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور ہمارے دوستوں کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ بہت سب شکریہ کو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. خوش و خرم کر رکھے، سب کے رزق میں برکت ڈالے، اور سب کو سعودی عرب میں جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واپس نہ لے کے جائے، ادھر ہی رکھے خوشحال. آمین. مکہ جائیں، مدینہ جائیں، دعائیں کریں مسلمانوں کے لیے. بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. بالکل. آمین آمین. شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. Welcome.